الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله درود پاک تلاوت جن کا درود پہنچتا ہے وہ بآواز بلند تلاوت انشاءاللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم وصل عليه انشاءاللہ اے ہادی کائنات اے محبوب تو عالم اے ہادی کائنات اے محبوب تو عالم افلاک کے تاروں کی ضیا تیرے لیے ہے گل تیرے لیے ہیں تو کلی تیرے لیے یہ زمین بہاروں پہ فدا تیرے لیے ہے بجلی کو تھوڑا قریب کر دیجئے تھوڑی آواز کھول دے یار بجلی کو نہیں اے ہادی کائنات اے محبوب تو عالم افلاک کے تاروں کی ضیا تیرے لیے ہے گل تیرے لیے ہیں تو کلی تیرے لیے یہ زمین بہاروں پہ فدا تیرے لیے ہے رخ برگ کی ہر شاخ کی ٹہنی کے ثمر پہ
کوہل کی پکاروں کی نوا تیرے لیے ہے، مکہ و مدینہ کے وہ اقصیٰ کا حسن ہے، سب نقش و نگاروں کی عطا تیرے لیے ہے، تیری ذات کی خاطر ہے رفعنا لک ذکرک، غم حال کے ماروں کو شفا تیرے لیے ہے، آدم تب عیسیٰ ہر ایک سے آگے، تو دیکھ خودی آپ کے کیا تیرے لیے ہے، تیرا ذکر صبح و شام فرائض کی شکل میں، مومن کی نمازوں میں صدا تیرے لیے ہے، منسوب ہے گر طور وہ موسیٰ کے قدم سے، بطحا کے بازاروں کی فضا تیرے لیے ہے، صدیق ہے فاروق کے عثمان و علی ہیں، ہر آن میں جاروں کی وفا تیرے لیے ہے، جو عدیم سے پھرتے ہیں سرے عام سے منہ کالے، گناہگار نکاروں کی حیا تیرے لیے ہے، حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے، ادب شرط محبت ہے، ادب بنیاد اطاعت ہے، جو محروم ادب ہیں وہ پھل پایا نہیں کرتے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، یہ ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے، غم ہجر نبی عشاق کی فصلیں بہاراں ہیں، یہ موسم زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اے رب کریم اپنے کریمانہ کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق عمر دے، اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر، غیروں سے نمٹنا ہو تو ہے درکچ کرتے، تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے، انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، ارباب خاص و عام، بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجاہد ناموس صحابہ برادر محترم جناب بھائی محمد سلیم انصاری صاحب اور ان کے رفقائے کار احباب کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے، دعا کریں مالک قدیر ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے، دل سے دعا کریں اللہ سرا صدر اور صحت کے ساتھ جو کچھ میرا مالک میرے اور آپ سب کے لیے پسند کرے، اللہ وہ جملے میری زبان سے کہلوائے، اس کے بعد ہم سب کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز ایک ہی ہو، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آواز ایک آواز، دو تین نہیں۔ میں انتہائی اختصار سے ٹھیک ہے جزاک اللہ کو 20-25 منٹ کے مختصر سی گفتگو آپ حضرات سے کرنا چاہوں گا، ذوق اور محبت سے میری گفتگو سنیں گے، اور جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے لیے آپ سارے محبت کے ساتھ مل کے کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا کہو گے بھائی؟ تھوڑا محبت سے بولیے۔ ابھی تک تو محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا، کیونکہ ہماری آواز اتنی زیادہ ہے کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگوں کا آرام خراب ہو رہا ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا ذوق اور محبت کا مظاہرہ کریں، ایمان پر ہاتھ بلند کریں اور محبت سے جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ۔
اسی طرح چلیں گے انشاءاللہ، ذوق سے گفتگو سنیں گے انشاءاللہ، اللہ راضی ہو۔ ٹھیک ہے، اب بار بار بھی چلیں گے۔ جزاک اللہ۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، آپ کے اشتہار کا مقدس عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے۔ اس مقدس عنوان کو لیے صرف 3 باتیں اختصار سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے اکابرین میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، ایک عظیم مرد قلندر، دنیا جنہیں امام الاولیاء، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کوئی عام انسان نہیں تھا، لاہور میں آئے تھے، ایک شخص ان کے کیس کی پیروی کرنے والا نہیں تھا۔ 40 سال تک شیرا والا گیٹ کی جامع مسجد میں بیٹھ کے وہ قرآن کی تفسیر پڑھانے والا قلندر، جب 40 سال کے بعد جنازہ اٹھا تو لاکھوں لوگ ان کے جنازے کے ساتھ آنکھوں سے آنسو برسا رہے تھے۔ دنیا شاہد ہے کہ جب میانی کے قبرستان میں اتارا گیا، 6 مہینے تک حضرت لاہوری کی قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو مہکی ہے۔ ہمارے اکابرین میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ناموس قرآن پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حق و ناحق ہونے کے فیصلے ہمارے جنازے کریں گے۔ چنانچہ تاریخ نے ایسے ایسے لوگ دنیا میں پیدا کیے جن کے جنازوں میں ان کے حق ہونے کی گواہی دی ہے۔ بات تفصیلات میں نہ چلی جائے، میں اختصار سے صرف 3 باتیں عرض کروں گا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں 4 رشتے ایسے ہیں جن رشتوں جیسا رشتہ زمین پہ کوئی نہیں۔ اولاد اور والدین کا رشتہ، شاگرد اور استاذ کا رشتہ، مریدین اور پیر کا رشتہ، ان تمام سے بڑھ کے امتی اور اللہ کے نبی کا رشتہ۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے میں بات سمجھا نہیں پا رہا، شاید میں نہیں بات سمجھا پا رہا۔ آپ تو محبت والے دوست ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ سارے انہوں نے جڑا آمین اچھی آکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، عظمت اولیاء کرام، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں کہ دنیا میں 4 رشتے ایسے ہیں جن رشتوں جیسا رشتہ زمین پہ کوئی نہیں۔ اولاد اور والدین کا رشتہ، شاگرد اور استاذ کا رشتہ، مریدین اور پیر کا رشتہ، ان سب سے بڑھ کے امتی اور اللہ کے نبی کا رشتہ۔ حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے ان 4 رشتوں میں جب تک 3 باتوں پہ عمل نہیں کرو گے کبھی بھی کامیابی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بیٹا چاہتا ہے باپ کے سامنے سرخرو ہو جائے، شاگرد چاہتا ہے زانوے تلمس طے کرے اور دنیا میں کامیاب ہو جائے، اگر مرید چاہتا ہے
تصوف و سلوک کی منازل طے کرے اور دنیا میں روشن ہو جائے۔ اگر امتی چاہتا ہے اللہ کے پیغمبر کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے، اللہ کے پیغمبر کا ساتھ کل قیامت کو نصیب ہو جائے، تین باتوں پہ عمل کرنا واجب ہے۔ جب تک تین باتوں پہ عمل نہیں کرو گے کبھی بھی کامیابی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ان تین چیزوں میں سب سے پہلی چیز کا نام ادب ہے، دوسری چیز کا نام محبت ہے، تیسری چیز کا نام اطاعت ہے۔ والدین کو اولاد کا ادب کرے، شاگرد کو چاہیے استاذ کا ادب کرے، مرید کو چاہیے مرشد کا ادب کرے، امتی کو چاہیے اللہ کے پیغمبر کا ادب کرے۔ لیکن کہ حضور سنیو، میں باقی رشتوں میں جانے کی بجائے صرف امتی اور اللہ کے نبی کے رشتے میں ادب نبوت کا تذکرہ کر کے تیرے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آپ ذرا قرآن مجید پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب نبوت کو قرآن مجید پہ کس رنگ میں بیان کیا ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسبت سے نبی کی امت سے کلام کیا ہے، نبی کی نسبت سے نبی کی امت سے خطاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر کی امت سے بولنے کے دو فیورٹ انداز ہیں، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ دو انداز اللہ نے قرآن میں استعمال کر کے نبی کی امت سے باتیں کی ہے، نبی کی امت سے خطاب کیا ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں عقائد کو بیان کیا وہاں خطاب کیا یا ایھا الناس کا، اللہ نے جہاں اعمال کو بیان کیا وہاں خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا کا۔ قرآن مجید پہ اللہ نے یا ایھا الناس کا خطاب 20 مقامات پہ کیا ہے، 10 مقامات مکی صورتوں میں، 10 مقامات مدنی صورتوں میں، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب اللہ نے 99 مقامات پہ کیا ہے۔ اللہ نے اعمال کے درجے میں نماز کو بیان کیا تو خطاب آمنوا کا، روزے کو بیان کیا تو خطاب آمنوا کا، زکات کو بیان کیا تو خطاب آمنوا کا۔ آپ کہیں کہ شادی ذرا وضاحت کیجئے، آئیے ذرا میں قرآن کے دروازے پہ دستک دیتا ہوں۔ خالق اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کا حکم ہے، خطاب آمنوا کا۔ اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے کی فرضیت کا حکم ہے، خطاب آمنوا کا۔ اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، خطاب آمنوا کا۔ اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الذنب، غیبت کی حرمت کا ذکر ہے، خطاب آمنوا کا۔ اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، انداز گفتگو ہے، خطاب آمنوا کا۔ اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لانے کی ترغیب، مگر خطاب آمنوا کا۔ اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، جہنم سے بچنے کا حکم ہے، خطاب آمنوا کا۔ اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، نماز جمعہ کی فضیلت کا حکم ہے، خطاب آمنوا کا۔ اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے آقا پہ درود و سلام کا ذکر، مگر خطاب آمنوا کا۔ میرے ناقص علم کے مطابق قرآن مجید پہ 99 مقامات پہ اللہ نے آمنوا کا خطاب کر کے نبی کی امت سے کلام کیا ہے، لیکن مجھے دیکھنا، میں جو کہنا چاہتا ہوں اسے دل میں جگہ دینا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی ترتیب پہ قرآن کے پہلے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خالق اعلان کرتے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ میرے نبی کے ادب کا ذکر ہے، گویا کہ مجھے کہنے دیجئے قرآن کی ترتیب پہ قرآن کے پہلے پارے میں ادب نبوت کا ذکر، گویا کہ جو کہتا ہوں قرآن کی ترتیب پہ نماز کا حکم بعد پہ ہے، نبی کا ادب پہلے ہے، روزے کا حکم بعد پہ ہے، نبی کا ادب پہلے ہے، زکات کا
کا حکم بعد میں ہے، نبی کا ادب پہلے ہے، حج کا حکم بعد میں ہے، نبی کا ادب پہلے ہے۔ اشارہ کر کے بتایا اگر تیرے دل میں مصطفیٰ کا ادب نہیں آئے گا، تیری نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں، تلاوت قبول نہیں، تہجد قبول نہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت قبول ہوگا جب تیرے دل میں اللہ کے پیغمبر کا ادب پیدا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ آؤ مصطفیٰ کا ادب کریں۔ سبحان اللہ نہ آکو، چلو کوئی گل نہیں، میری سبحان اللہ بندی ہے، باقی تواڈی مرضی، بندی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ میری بندی ہے۔ چلو تسی میرے سامنے نہیں آدے تو بے شک کل چولہے تے بیٹھ کے فجر لے کہہ دینا سبحان اللہ، بندی تو ہے میری سبحان اللہ۔ تسی نہیں بول دیتا کوئی گل نہیں، میں لڑ تو سکدا نہیں، لڑائی دا ڈا ہی نہیں آندا، ول ہی نہیں آمدا۔ سبحان اللہ کہہ کر اچ کے اے بادشاہ میریاں ویلیں شروع ہو گئی ہیں۔ ہاں تسی چڑھو بہ کے، میریاں ویلیں شروع ہو گئی۔ اور ویسے بھی میرے مرشد حضرت درخواستی فرمایا کرتے تھے، نعت خان کی خدمت کرنا خود مدینے والے کی سنت ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نعت صرف وہ ہوندی ہے جڑی بندہ سر نال پڑھے، محض حضور کی تعریف نبی کی نعت ہے، خواہ وہ نظم میں ہو یا نثر میں ہو۔ اس واسطے تسی نعت خان نو دے رہے ہو۔ توجہ کریں، سبحان اللہ کہہ ذرا ذوق سے، اللہ راضی ہے۔ ایسے نہیں، ذرا ایمان پر ہاتھ بلند کریں اور جھوم کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کوئی 10 منٹ چلیں گے میرے ساتھ، سنیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز مصطفیٰ کا ادب ہے۔ کیا ہے؟ زور سے کیا ہے؟ کیا ہے؟ ادب۔ ادب میں پابند کون ہوتا ہے، بڑا یا چھوٹا؟ جی چھوٹے بڑے پابند ہیں ایک دوسرے کے ادب میں۔ جب بیٹا آئے تو باپ آئے تو بیٹا باپ کے استقبال میں کھڑا ہو جائے، یہ ادب ہے۔ کیا ہے؟ تو جو کہتے ہیں سارے ایک دوسرے کا ادب کرے، ان سے پوچھتا ہوں جب بیٹا آئے تو کیا باپ بھی ادب میں کھڑا ہو جائے؟ جی تو پھر متعین کرے نا ادب میں پابند کون ہے، بڑا یا چھوٹا؟ زور سے، زور سے، ہن گل آئی نا، ادب کون کرے، بڑا یا چھوٹا؟ گرج کے بولیے، بڑا یا چھوٹا؟ چھوٹا۔ اچھا ایک سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دینا۔ چھوٹا تو کرے ادب، اپنے بڑے کا بڑا نہ کرے؟ جی بڑا بھی ادب کرے؟ ہاں اے ہوں گل آئی، محبت پیار کرے، شفقت کرے، محبت کرے، رحم کرے۔ میں ایک حضور کا فرمان پڑھتا ہوں، دل پہ لکھنا۔ میرے آقا نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو بڑا ہو کے چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا اور چھوٹا ہو کے بڑے کا ادب نہیں کرتا، فلیس منا، وہ نکل جائے، دور ہو جائے، دفع ہو جائے، بھاگ جائے، میری آنکھوں سے اوزر ہو جائے، اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میرا ہوگا جب تک بڑا ہے چھوٹے پہ رحم کرے، اگر چھوٹا ہے تو بڑے کا ادب کرے۔ گویا ادب کون کرے، بڑا یا چھوٹا؟ چھوٹا۔ تو بڑا کیا کرے؟ زور سے رحم کرے۔ من لم یرحم۔ اب میں حضور کا ایک اور فرمان پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ میری امت میں سے میری امت پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ نعرہ تکبیر،
نعرے رسالت، صداقت سیدنا صدیق اکبر، صداقت سیدنا صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرے تکبیر۔ میری امت میں، میری امت پہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے، ابو بکر۔ میرے آقا نے یہ متعین کر دیا، ایک تو رحم بڑا کرتا ہے اور جو میری امت پہ رحم کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ گویا آقا نے فرمایا میری امت کا بڑا ابو بکر ہے۔ نہیں بول دے، کوئی گال نہیں نہ بولے۔ وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ تصویر ایقان صدیق اکبر، گلستان آقا نے سینچا ہے دیکھا، بہار گلستان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر۔ محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ میری امت کا بڑا ابو بکر ہے۔ امت میں بڑا کون ہے؟ گرج کے بولیے، گرج کے بولیے، میری امت میں بڑا کون ہے؟ امت کے لیے رحم کرنے والا کون ہے؟ آج لوگ من چاہا مزاج پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا دل پہ لکھنا۔ پڑھے لکھے دوستوں میں کھڑا ہوں، نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، حضرات و خواتین، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، مدارس میں ایک علم پڑھایا جاتا ہے جسے علم میتھ کہتے ہیں، علم ریاضی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک بات کروں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علم ریاضی کے موجد حضرت حیدر کرار ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے مجھے دیا کہ میرا دل ایک ہی ہے، اسی دل کے خانے میں ابو بکر بھی رہتا ہے، اسی دل کے خانے میں حیدر کرار بھی رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، ناشر قرآن ہے، ناشر قرآن ہے، چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی۔ ہم صحابہ کے بھی غلام، ہم اہل بیت کے بھی غلام، اور پوری کائنات میں روئے زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز علماء دیوبند کو دیا ہے۔ ہم اللہ کے پیغمبر کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے پوری کائنات سے چن چن کے جسے بھی محمد کے در کا غلام بنایا، اللہ نے اسی اہل سنت کا امام بنایا۔ ہم صحابہ کے بھی غلام، ہم اہل بیت کے بھی غلام۔ میرے منبر سے میرا خطیب کہتا ہے، میری ایک نگاہ نبی کے صحابہ، میری دوسری نگاہ نبی کی اہل بیت۔ میں کہا کرتا ہوں ایک آنکھ سے دوسری آنکھ تک 3 انچ کا فاصلہ ہے۔ خدا کی قسم میری عقیدت کے مرکز پہ صحابہ اہل بیت میں کوئی فاصلہ نہیں۔ صدیق بھی میرا امام ہے، علی بھی میرا ایمان ہے۔ نہیں بولے میں نے کیا کہا؟ پتہ نہیں میں نے کیا کہا۔ صدیق میرا امام ہے اور علی میرا ایمان ہے۔ نہ ہم امام کو چھوڑیں گے نہ ایمان کو چھوڑیں گے۔ نہیں بولتے کوئی گال نہیں، تسی بیٹھ کرو، آرام کرو۔ علی مجسم ہے علم و عرفان، وجود فکر و غنا علی ہے۔ علی بہادر، علی سخی ہے، برادر مصطفیٰ علی ہے۔ نبی نے کی تربیت علی کی، پھر اپنی بیٹی اسے عطا کی، جسے کیا منتخب نبی نے، وہ گوہر بے بہا علی ہے، جسے علی سے نہ پیار ہوگا نبی نہ اس پر شفیع کہوں کہ علی نور نظر ہمارا، ہمارے دل کی ضیاء علی ہے۔ مگر سنو غلام ہوں 4000 کا میں، مجھے ہر ایک سے محبت، میرا
ابو بکر، میرا فاروق، میرا عثمان، میرا علی ہے۔ یہ ڈبرے والا، یہ ڈرنے والا کوئی اور ہی ہوگا۔ علی تمہارا، علی ہمارا، وہی علی ہے امین جو شیر خدا علی ہے۔ باتیں بہت دور نکل گئیں۔ میں عرض کر رہا تھا ہمارے مدارس، اسکولوں، کالجوں میں ایک علم میتھ پڑھایا جاتا ہے، علم ریاضی۔ اس میں قاعدہ ہے اکائی، دہائی۔ پڑھے لکھے دوستوں میں کھڑا ہوں، آپ نہیں بولیں گے تو دکھ ہوگا مجھے۔ اکائی، ہزار، 10,000، آگے جی لاکھ یا لاکھ، چلو لکھ، کوئی گل نہیں۔ لکھ دا لفظ بڑا عجیب ہے، ہر بندے نو اپنے اپنے رنگ وچ استعمال۔ ساڈے جنگلی زبان وچ نا لوگ کسے نو لعنت بھی دیویں نا تے گھٹ تو گھٹ لکھ دیندے بھائی، ایک دو تے دیندے ہی نہیں۔ پھر چلو 10 لے لا، 20 لے لا، 50 لے لا، 100 لے لا، نہیں لکھ تو گھٹ دیونی نہیں۔ میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا، ایک شخص نے نا اپنے بیٹے کو لعنت دی اور کہا لکھ لعنت ہے۔ میں بھی ہٹا پھینک کے نا پکا جہا منہ کر کے آکھیا، میں کہا ویسے جتنی آمدن ہوئے خرچ بھی ہوں میں ہوں جیڑا جو ایک لمحے چ لکھ خرچ کر دے وے او دی انکم بھی تو ہی ہوسی، آمد ہی تو ہی ہوسی۔ نہ کیتا کرو، لعنت دینا جائز نہیں مسلمان واسطے۔ مسلمان نو لعنت دینا جائز نہیں، اچھی بولو۔ اپنوں کو لعنت بھی دینی چاہیے، بچوں کو لعنت بھی دینی چاہیے، چھوٹوں کو لعنت نہیں دینی چاہیے۔ تے جے دیمن دا کدی دل کرے سی تو چلو ایک کدی دے لینا۔ علم ریاضی میں قاعدہ ہے اکائی، دہائی، سینکڑا۔ بیٹھے ہو، بھگ گئے ہو، بیٹھے ہو نا، کروڑوں نہیں کھربوں تک چلے جائیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دینا۔ اکائی نہ ہو تہائی ثابت ہو سکتی ہے؟ سوچ کے، اگر سوچ لیا تو زور سے سوچ کے بولے اور زور سے بولے۔ اکائی نہ ہو تہائی ثابت ہو سکتی ہے؟ گرج کے۔ اکائی نہ ہو سینکڑا ثابت ہو سکتے، اکائی نہ ہو ہزار ثابت ہو سکتے، ذرا گرج کے بولیے۔ اکائی نہ ہو لاکھ ثابت ہو سکتے، اکائی نہ ہو کروڑ ثابت ہو سکتے، نہیں ہو سکتا۔ پکی بات ہے، پکی بات ہے، ایدے وچ کوئی شک؟ اکائی نہ ہوئے سینکڑا نہیں ہوندا، اکائی نہ ہوئے ہزار لاکھ نہیں ہوندا، اکائی نہ ہوئے تہائی نہیں ہوتی، اکائی نہ ہو تہائی ثابت نہیں ہوتی۔ آپ امت محمدیہ کی گنتی کرنا شروع کرے، کسی چیز کی بھی گنتی کرے نا، نمبر 1 2 3 4 5 6 یعنی 1 2 3 4 امت کی گنتی کرنا شروع کرے، چلتے چلے جائے، چلتے چلے جائے۔ مجھے نہیں پتا ابو بکر شاہ امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ آیا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ میری اکابر اسلاف امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ پیدا ہوئے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری، احمد علی لاہوری، انور شاہ کشمیری، حسین احمد بدری، اشرف علی تھانوی، محمود الحسن دیوبندی امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ آئے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پوری کائنات کا، پوری امت کا متفق کا عقیدہ اور نظریہ ہے، امت کی اکائی ابو بکر ہے۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ یار کیا بات صحابہ دی، زندہ باد حضور دے یار کیا بات صحابہ دی، زندہ باد حضور دے یار کیا بات صحابہ دی۔ عربی دے چندے تارے، عربی دے چندے تارے، ہن رب رسول نو پیارے، عربی دے چندے تارے، ہن رب رسول
رسول نو پیارے 1 لکھ تے کئی ہزار کیا بات صحابہ دی 1 لکھ تے کئی ہزار کیا بات صحابہ دی زندہ باد حضور دے یار کیا بات صحابہ دی اے سارے شانہ والے ان سب تے کرم نرالے اے سارے شانہ والے ان سب تے کرم نرالے پہل کر کے صاف عقیدہ پہل کر کے صاف عقیدہ آسن فرمان نبی دا پہل کر کے صاف عقیدہ آسن فرمان نبی دا ان سب تو افضل چار کیا بات صحابہ دی ان سب تو افضل چار کیا بات صحابہ دی زندہ باد حضور دے یار کیا بات صحابہ دی اور اے اول پاک صدیقے سرکار دا خاص رفیقے اے اول پاک صدیقے سرکار دا خاص رفیقے سرکار دا خاص رفیقے شالمال کا حق سمجھاوی شالمال کا حق سمجھاوی جے کر اعتبار نہ آوی پڑے زہوما فی الغار کیا بات صحابہ دی پڑے زہوما فی الغار کیا بات صحابہ دی زندہ باد حضور دے یار کیا بات صحابہ دی اور منگی پاک رسول دعائیں کتا اللہ عمر عطا ہے منگی پاک رسول دعائیں کتا اللہ عمر عطا ہے باویں میری اجتائی تنگل باویں میری اجتائی تنگل آیا عمر تے دین نو رنگل باویں میری اجتائی تنگل آیا عمر تے دین نو رنگل ہویا دین دینج پرچار کیا بات صحابہ دی زندہ باد حضور دے یار کیا بات صحابہ دی زندہ باد حضور دے یار کیا بات صحابہ دی عربی دے چندے تارے ان رب رسول نو پیارے 1 لکھ تے کئی ہزار کیا بات صحابہ دی زندہ باد حضور دے یار کیا بات صحابہ دی